السلام علیکم۔ جماعت پنجم کی اسلامیات کی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طلبات، آپ سے گزارش ہے اسلامیات کی کتاب، قلم اور نوٹ بک کو اپنے پاس رکھیے۔ سبق کی پڑھائی خود کیجیے۔ ویڈیو لیکچر میں خاص نکات اور اہم پہلوؤں پر ہی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ جماعت کی مکمل تیاری کے بعد ویڈیو لیکچر کو اٹینڈ کیجیے۔ جی عزیز طلباء و طلبات، ہمارا آج کا موضوع ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف ہجرت فرما گئے۔ مدینہ شریف ہجرت فرماتے ہوئے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ قیام فرمایا اور وہاں پر ایک مسجد تعمیر فرمائی، جسے تاریخ مسجد قباء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر انصاری کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، اس کی راہ چھوڑ دو۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے بنو نجار کے محلے میں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر قیام فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنا لیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد کے لیے وہی جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ انہوں نے یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بغیر معاوضے کا مطلب پیسوں کے پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا قیمت لینے سے انکار فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی جگہ قیمت ادا کر کے خریدی۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا پتھر اپنے دست مبارک سے نصب فرمایا۔ مسجد کی تعمیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک عام مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا۔ مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے اور ان پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی گئی۔ ابتدا میں مسجد کا فرش کچا تھا، جب بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتی۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کے لیے مسجد کے ساتھ دو حجرے بنا دیے گئے۔ حجرے کا مطلب کمرے۔ بعد ازاں دیگر ازواج محترات کے آنے پر اور حجرے تعمیر کیے گئے۔ ان کے دروازے مسجد کی طرف تھے۔ ان حجروں کی تکمیل کے بعد، یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصے میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ یہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعلیم حاصل کرتے، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا گھر بار نہیں تھا، وہ یہیں قیام کرتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے۔ اس بات کو آپ اس طرح سمجھیے کہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک اسکول اور ایک ہاسٹل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوتی گئی۔ زیر نظر چارٹ میں آپ کے سامنے ان 9 ادوار کا حال بتایا گیا ہے جن میں مسجد نبوی کی توسیع مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے: مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے، اور محلہ یا قبیلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مدینہ شریف وہ اسلامی ریاست بنی جس میں مکمل طور پر اسلامی قوانین کی امپلیمنٹیشن کی گئی، اور اس کے لیے مسجد نبوی کو مکمل طور پر استعمال میں لایا گیا۔ اب ہم مسجد نبوی کی مختلف حیثیتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔
مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت۔ معاشرتی کا مطلب کیا ہے؟ سوشل امپورٹنس۔ مسجد نبوی میں میل جول ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ مسجد نبوی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کے احکامات جاری فرماتے تھے۔ مسجد نبوی میں ہی غیر ملکی وفود یعنی کہ جماعت گروپس آ کر رکتے، قیام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفت و شنید مسجد نبوی میں ہی ان غیر ملکی وفود سے ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبوی کی تعلیمی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عبادات کے ساتھ تعلیم و تربیت، سیاسی امور اور جہاد کی تیاری بھی مسجد نبوی ہی میں کروایا کرتے۔ مسجد نبوی ایک درس گاہ بھی تھی، تربیت کا بھی۔ مسجد نبوی کی عدالتی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزا اور سزا سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہوا کرتے، ان کے احکامات مسجد نبوی سے ہی جاری فرمایا کرتے تھے۔ دین اسلام کو بلند کرنے، اسلام کے دشمنوں سے مسلمان کو محفوظ رکھنے کے لیے جب جہاد کی اجازت ملی تو اس وقت ہر قسم کی جہادی سرگرمیوں کی تیاریاں بھی مسجد نبوی کے صحن میں ہی ہوئی تھیں۔ مسجد نبوی کی مختلف حیثیتوں کا ایک بار پھر جائزہ لیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیت المال جمع کیا جاتا تھا۔ بیت المال کسے کہتے ہیں؟ سرکاری خزانے کو۔ ٹیکس، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، کسی بھی قسم کا روپیہ پیسہ جو تھا وہ مسجد نبوی ہی میں جمع ہوتا تھا۔ مسجد نبوی اسکول تھا، ٹریننگ سینٹر تھا، تمام سرگرمیوں کا آغاز یہیں سے ہوا تھا، یہیں پر مجاہدین کی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی دارالشورا یعنی کہ مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ صحابہ کرام کو جب بھی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مشورے کی ضرورت پڑتی تو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ مشورہ گھر سے لے کر آپ کے انٹرنیشنل لیول تک کسی بھی لحاظ سے جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا اس کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد عدالتی فیصلے وہ تمام کے تمام مسجد نبوی میں ہی ہوا کرتے تھے۔ نکاح، شادی بیاہ کی تقریبات، میل جول، پھر اس کے بعد جنازہ، یہ سب مسجد نبوی میں ہی ہوا کرتا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے دور میں بھی مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ مسجد کو ان مدرجہ بالا حیثیتوں میں استعمال کیا جائے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا ایک وبائی مرض کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں انٹرنیشنلی تمام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اپنے دور کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ آپ کے اسکول نے آپ کے لیے ورچوئل کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ اسے مکمل سنجیدگی سے لیجیے، روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیو دیکھیے اور PDF فائل میں موجود تمام رہنمائی جو آپ کو فراہم کی گئی اس سے فائدہ اٹھائیے۔ فرصت اور امن کے لمحات دینی اور دنیاوی علوم کے حصول میں لگا دیجیے۔ اللہ حافظ۔